بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار بالکل نیو قسم کی ریسپیز جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیز۔ اس کے لیے آپ چولہے پر کوئی بھی برتن رکھیں، اس میں آپ آدھا لیٹر یا 1 گلاس دودھ شامل کریں۔ دودھ پہلے سے بوائل شدہ ہے۔ اب آپ اس میں خوشبو اور ذائقے کے لیے 2 عدد الائچی اور 1 دال چینی کا ٹکڑا شامل کر لیں۔ پھر آپ اس میں نمک ٹیسٹ کے لیے شامل کر دیں اور 2 چمچ آپ اس میں چینی ڈال لیں۔ چینی ڈالنے سے اس کی مٹھاس جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو چینی پسند نہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب دودھ اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر چاول کا آٹا شامل کریں۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدا یا آپ گندم کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ یہ سخت ہو جائے اور حلوے کی طرح بن جائے۔ پھر آپ اس کو اتار لیں۔ اتار کر آپ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ اب آپ اس کے اندر سے ثابت مسالے جو ہیں وہ نکال کر الگ کر لیں۔ خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس کو آپ نے گرم گرم ہی گوندنا ہے کیونکہ ابھی ہاتھ کے ساتھ یہ گرم لگے گا، اس لیے آپ اس کو گلاس کے ساتھ تھوڑا سا گوندھ لیں۔ گلاس کی سطح پر آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ آٹا جو ہے وہ چپکے نہیں۔ جب اس طرح سے آٹا جو ہے وہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو باؤل میں ڈال لیں۔ اب آپ اس میں میدا شامل کریں۔ 1 پیالی میدا آپ اس میں ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں میدا ڈالیں اور اس کو آپ مکس کرتے جائیں۔ سارا آپ ایک دفعہ شامل نہیں کریں، تھوڑا سا آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو آپ اچھی طرح اس کے اندر جذب کریں۔ اب آپ نے پانی نہیں لگانا، اسی آٹے کے اندر آپ نے جتنا میدا جذب ہوتا ہے اس کو آپ نے مکس کر کے گوندھ لینا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح گوندیں اور نارمل رکھ کے گوندیں لیکن زیادہ ڈھیلا نہ ہو۔ اس کو گوندنے کے بعد آپ کور کر کے یا آپ اس کے اوپر آئل لگا کے رکھ دیں، 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ آٹا جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے۔ آپ دوبارہ سے اس کو 1 سے 2 دفعہ گوندھ لیں۔ دوبارہ گوندھتے ہوئے آپ ہاتھوں پہ آئل لگا لیں اور پھر آپ اس کو 1-2 منٹ تک گوندیں۔ 1-2 دفعہ آپ ہاتھوں پہ آئل لگائیں اور اس کو آپ اچھی طرح گوندھ لیں۔ یہ ریسپیز آپ کھجور کے تال کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں، چاول کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا صرف میدے کے ساتھ یہ ریسپیز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کو بنانے کے بعد اب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں۔ اپنی آسانی کے لیے آپ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیل لیں تاکہ بیلتے ہوئے آسانی رہے۔ اس کے گرد آپ خشک آٹا لگا لیں تاکہ بیلتے ہوئے یہ چپکے نہیں۔ اب آپ اس کو بیل لیں، اس کو آپ اچھی طرح بیلیں، زیادہ موٹا رکھ کے نہیں بیلیں، جتنا آپ اس کو پتلا رکھ کے بیلیں گے اتنے ہی ریسپیز جو ہے وہ بہترین تیار ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو موٹا رکھ کے بیلیں گے تو ریسپی جو ہے فرائی کرتے ہوئے اچھی طرح پھولے گی نہیں اور ڈیزائن بناتے ہوئے بھی ڈیزائن جو ہے وہ اچھی طرح تیار نہیں ہوگا۔ اس کو آپ پتلا رکھ کے بیلیں گے تو یہ ڈیزائن بھی اچھا تیار ہوگا اور ریسپیز جو ہے وہ بھی اچھی اور بہترین تیار ہوگی۔ اس طرح سے آپ اس کو بیل لیں۔ اس کو بیلنے کے بعد اب آپ اس کو اندر سے ڈھکن کی مدد سے یا آپ گلاس کی مدد سے اس کے اندر سے روٹیاں نکال لیں۔ اس کے لیے میں آپ کو 2 قسم کے ڈھکن دکھا رہی ہوں۔ اس ریسپیز میں 2 قسم کے ڈھکن یوز کروں گی۔
ایک جو ہے وہ بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا ہوگا، دوسرا اس سے آدھی مقدار میں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ڈھکن نہیں ہو تو بازار سے اس طرح کے سانچے بھی مل جاتے ہیں، آپ وہ لے لیں یا اس کے لیے کوئی بھی آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سے آپ گول گول روٹیاں نکالتے جائیں جو نہ زیادہ بڑی ہوں اور نہ زیادہ چھوٹی ہوں۔ جس سائز کے آپ نے پتے بنانے ہیں اس سائز کی آپ روٹیاں نکال لیں۔ اگر پتے بڑے بنانے ہیں تو بڑے روٹی نکال لیں، اگر چھوٹے بنانے ہیں تو چھوٹی روٹیاں نکال لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح گول گھمانے کے بعد اب آپ رف آٹا جو ہے وہ الگ کر لیں۔ آپ دیکھیں اس طرح کے روٹی جو ہے وہ تیار کریں۔ اس آٹے کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے آپ اس کے اندر روٹیاں نکال لیں، ان کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب آپ ایک روٹی لیں، اس کے آپ ہاف حصے سے زیادہ آپ اس کے اوپر بڑا ڈھکن رکھ کر اس کو دبائیں تو یہ ایک پتے کی شکل میں اسنیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ سائیڈوں سے ہلکا سا دبا کر اس کو سیٹ کر لیں۔ آپ چاہیں تو اس حصے کو آپ ضائع کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اسی حصے سے چھوٹا پتا نکال کر دکھاتی ہوں۔ اس طرح سے آپ ایک روٹی سے دونوں پتے تیار کر سکیں گے۔ آپ باقی حصے سے چھوٹے پتا جو ہے وہ اس طرح نکال لیں۔ دو روٹیوں کے میں آپ کو پتے جو ہیں وہ نکال کے دکھاتی ہوں، باقی اسی طرح آپ ساری روٹیاں تیار کر کے اس کے آپ پتے نکال لیں۔ آپ دیکھیں ایک روٹی کے اندر سے آٹا جو ہے وہ بہت کم ضائع ہوا ہے اور بہت ہی اچھے دو پتے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے آپ سارے پتے بنانے کے بعد اب آپ ایک پتا لیں، بڑا یا چھوٹا، اس کے آپ سائڈوں پہ لکڑی کی بریک سٹک کے ساتھ یا آپ کسی بھی بریک چیز کے ساتھ، کھجور کے چھلکے کے ساتھ، کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی چیز ہو تو آپ اس کے نشان لگا لیں، کٹ لگا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کے چاروں سائڈ سے اس کو دبا کر اس کے کٹ لگا لیں۔ اس طرح آپ اس کے کٹ لگانے کے بعد آپ چھوٹے پتوں کو بھی اسی طرح کٹ لگا لیں۔ میں آپ کو دو دو پتے کے کٹ لگا کے تیار کر کے دکھاتی ہوں، باقی آپ اسی حساب سے اسی طرح سے کٹ جو ہیں وہ لگا کر تیار کر لیں۔ اس طرح سے آپ آسانی سے گھر میں موجود چیز سے آپ بہترین ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکیں گے، جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے۔ یہ ریسپی جتنی خوبصورت لگ رہی ہے یقین کریں اس کا ذائقہ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ ایک پتا لیں، اس کے آپ درمیان سے بڑی سٹک کے ساتھ یا آپ کسی بھی چیز چھری یا چمچ کو الٹا کر کے اس طرح سے اس کے درمیان سے کٹ لگا لیں۔ کٹ نہیں، ہلکا سا آپ اس کو دبائیں اور اس کو آپ نشان جو ہے وہ تیار کر لیں۔ نشان لگانے کے بعد اب آپ اس کے سائڈوں پر اس طرح دبا کے کٹ لگاتے جائیں، اس کو آپ دبا کے تیار کرتے جائیں۔ اس طرح سے یہ بالکل پتے کی شکل کا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ اس کو تیار کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں اور باقی پتوں کو بھی اسی طرح آپ ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیں۔ یقین کریں جب بنانے سے پہلے مجھے یہ ڈیزائن بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب میں بنانا شروع کیا تو اتنا آسان کہ میں خود حیران رہ گئی کہ دیکھنے میں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بنانے میں یہ کتنا ہی آسان ہے۔ اس طرح سے آپ ان کے کٹ لگا کے ان کو تیار کریں اور دیکھیں کہ یہ بالکل پتے کی شکل میں بالکل نیچرلی پتا جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ ان کو تیار کرنے کے بعد اب آپ بڑا پتا لیں، اس کے آپ کونے اگر نکلے نہیں ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے دبا کر اس کے کونے ہلکے ہلکے نکال لیں۔ آپ بڑے پتے کے اوپر چھوٹا پتا رکھیں اور اس کو آپ دبا کر سیٹ کر لیں۔ اس طرح سے آپ اس کو دبائیں اور چھوٹے پتے کو آپ ہلکا سا دبائیں اور اوپر نیچے رکھ کر آپ یہ ڈیزائن جو ہے وہ تیار کریں۔ اگلے حصے سے آپ اس کو تھوڑا سا دبائیں تاکہ یہ فرائی کرتے ہوئے لگ نہ ہو۔ اس طرح سے آپ یہ ڈیزائن تیار کریں۔ میں آپ کو ایک اور پتا بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ ڈیزائن جو ہے وہ آسانی سے تیار کر لیں۔
آپ دیکھیں یہ کتنے آسان طریقے سے کتنا بہترین ڈیزائن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس طرح سے نہ آپ کو کسی امیزے کی نہ پانی کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، صرف آپ دبا کر یہ ہاتھ سے ڈیزائن جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ یہ ڈیزائن بنائیں اور باقی پتے بھی آپ اسی طرح تیار کر لیں۔ آپ دیکھیں کچھ پتے جو ہیں میں نے آپ کو بنا کے دکھائے ہیں اور کچھ میں نے پہلے ہی سے تیار کر کے اب آپ کو سارے پتے دکھا رہی ہوں کہ کتنے اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ ان کو بنائیں۔ ان کو بنانے کے بعد آپ اس کو فرائی کریں۔ ان پتوں کو آپ سادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کٹ لگائیں گے تو یہ نیچرلی پتوں کی طرح لگیں گے۔ اب آپ اس کو فرائی کریں۔ فرائی کرنے کے لیے آپ گھی یا آئل کو گرم کریں، لیکن خیال رہے کہ آپ اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا۔ جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو آپ پتے کو اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ برتن کی ریکوائر کے مطابق آپ پتے جو ہیں وہ ڈالیں، زیادہ برتی نہ کریں، اس طرح پتے جو ہیں وہ پھولیں گے نہیں۔ اس کو آپ 1-2 منٹ تک اسی طرح فرائی ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو حرکت دیں۔ اگر آپ اس کو پہلے سے حرکت دیں گے تو پتے الگ ہونے کا خدشہ ہے، لیکن 1-2 منٹ اسی طرح فرائی ہو جائیں گے تو پتے جو ہیں وہ الگ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ ان کو براؤن کریں۔ اس کے اوپر آپ چمچ کے ساتھ گھی ڈالیں۔ جب ایک سائڈ سے ان کا کلر چینج ہو جائے تو دوسری سائڈ سے بھی آپ ان کو براؤن ہونے دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ فرائی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ پھولتے جا رہے ہیں، لیکن پتے جو ہیں وہ الگ نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ ان کو دونوں سائڈ سے اچھی طرح فرائی کریں، لیکن آپ اس کو زیادہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کریں۔ اس طرح سے یہ اوپر سے جل جائیں گے اور ریسپیز کھانے میں مزیدار نہیں لگے گی۔ اگر آپ اس کو نارمل آنچ پہ یا ہائی لو آنچ پہ اچھی طرح فرائی کریں گے تو یہ کرسپی اور مزے کی ریسپیز جو ہے تیار ہوگی، اور پتے جو ہیں وہ بہترین تیار ہوں گے۔ اندر تک ڈیپلی یہ پتے جو ہیں وہ براؤن ہوں گے۔ جب دونوں سائڈ سے اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ ان کو نکال لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے بہترین پتے تیار ہوئے ہیں، بالکل بھی الگ نہیں ہوئے۔ اسی طرح جس طرح بنائی تھی اسی طرح یہ فرائی بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ باقی پتے بھی اس میں ڈالتے جائیں اور ان کو آپ فرائی کرتے جائیں۔ یہ ریسپیز آپ ایک دفعہ گھر میں ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ریسپیز پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسپیز جو ہے وہ کتنی اچھی اور بہترین جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے۔ جس پتے پہ ڈیزائن نہیں بنایا وہ اس سے بھی زیادہ بہترین جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اس کو آپ آسانی سے بنا کر پورے ہفتے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ہفتے بھر کے لیے آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ مہمانوں کو آپ بنا کر دے سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو یا بڑوں جس کو بھی یہ ریسپیز بنا کر دیں گے وہ انگلیاں چاٹ کر کھائے گا۔ اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 پیالی چینی لیں اور اس میں آپ 1 پیالی پانی ڈال کر اس کو آپ پگھلنے دیں تاکہ اس کا شیرہ بن جائے۔ پھر آپ اس کے اندر سبز الائچی ڈال لیں۔ خوشبو اور ذائقے کے لیے آپ الائچی اور دال چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس شیرے کو آپ گڑ کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں یا آپ چینی کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو 3-4 منٹ تک پکنے دیں، یہاں تک کہ شیرہ جو ہے وہ چپکا سا بن جائے لیکن زیادہ گاڑھا نہ ہو۔ پھر آپ چولہا بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں تاکہ یہ نارمل ہو جائے۔ پھر آپ اس کو پتوں کے اوپر ڈالیں یا پتوں کو چاشنی کے اندر ڈال کر اس میں رول کر لیں۔ اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح چاشنی میں ڈبوئیں۔ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپیز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میٹھا کم پسند ہے تو آپ چاشنی سے فوراً نکال دیں۔ اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کو ڈبا رہنے دیں۔ اس طرح سے یہ رسلے نرم بن جائیں گے، اور اگر آپ کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فوراً
चाशनी में रोल करके निकाल लें। लेकिन एक अहम बात, अगर आप इसको हफ्ते भर के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आप इसको चाशनी में नहीं डुबोएं, आप इसको इस तरह महफूज करें। इस तरह भी ये बहुत मज़े के और ज़ायकेदार होंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करना है फिर आप इसको चाशनी बनाकर इसमें आप रोल करें। इस तरह से आप इस रेसिपी को देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। आप देखें कितनी अच्छी बिल्कुल अपनी असली हालत में रेसिपी जो है वो तैयार हुई है, ना टूटी है ना ख़राब हुई है और ना ही पत्ते लग हुए हैं। और आप ये भी देखें कि ये कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।